اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ الحمدللہ، خدا بند منان کے لطف و کرم سے، خالق اکبر کی قدرت کامل سے، میں مولانا جابر علی انقلابی مدرسہ و امام بارگاہ منتظرین امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام علی محمد گوٹ سے آپ تمام شیعان علی موالیان حیدر قرار کی خدمت میں سلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی تھی۔ کل بروز پیر 6 تاریخ کو شام کو 6 بجے ہم قبلہ و مولانا حجت الاسلام والمسلمین قاری علی رضا عابدی صاحب کے مدرسے میں، جس کا نام بقیت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس میں یہ تشریف لے گئے اور ادھر طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد تھی جن کی ہم نے زیارت کا شرف حاصل کیا اور ان سے امتحان لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کلام اللہ جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، بہترین انداز میں انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ مجھے بہت دلی سکون ملا، اور قبلہ کی اس محنت پہ میں داد دیتا ہوں قبلہ کو، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اس کو نذرانہ عقیدت و سلام پیش کرتا ہوں۔ کثیر تعداد میں طلباء تھے، طالبات تھی، صحیح معنی میں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، جن معنوں میں ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ انہوں نے پڑھ قرآن پاک کو پڑھا اور حق ادا کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے پاس لفظ نہیں ہیں تو میں اس کی تعریف کروں اور اس کو بیان کروں۔ بس اتنا ہی عرض کروں گا، جو مخیر حضرات ہیں، جو دین کا درد رکھتے ہیں، جو شیعان علی ہیں، ولایت حیدر قرار کے ماننے والے ہیں، ان سے یہ عرض ہے تو قبلہ صاحب سے بہترین انداز میں تعاون کریں اور حوصلے افزائی کریں، تاکہ قبلہ اس کرائے کے گھر میں اس مدرسے کو کھولا ہوا ہے، اس کو بہترین انداز میں کسی پلیٹ فارم پہ مدرسے کو لے آئیں، طلباء اور طالبات کی بہترین انداز میں محنت کر کے خدمت کریں، تاکہ وہ دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو نافذ کریں، عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نافذ کریں، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں کو تیار کریں۔ یہ گزارش رکھنی تھی تو قبلہ صاحب کی حوصلے افزائی کریں، ان سے تعاون فرمائیں، اس کی ہمت افزائی کریں، تاکہ قبلہ بہترین انداز میں اور بھی خدمت کر سکیں۔ قبلہ صاحب علیل ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، بالکل صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے بھی وہ چاہتے ہیں تو میں دین میں زیادہ سے زیادہ طالب علم پیدا کروں، تاکہ میرے بعد وہ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ تو اس عظیم انسان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے، حوصلے افزائی کرنی چاہیے، تاکہ یہ دین محمد آل محمد کی خدمت ہوتی رہے، چراغ محمد و آل محمد کا یہ جو علم ہے یہ روشن ہوتا رہے، کیونکہ ہم باب العلم کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، یہ دینی باتیں ہیں، اس پہ عمل کیا جائے، کیونکہ منتظرین مہدی کے پلیٹ فارم سے میں خطاب کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اور میرے خطاب کرنے سے اگر قبلہ صاحب کی حوصلے افزائی ہو رہی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ ادھر میں گیا، میں متاثر ہوا، نماز بھی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھائی، اور قبلہ صاحب بہت خوش ہوئے، بہت عزت دی۔ قبلہ صاحب کی جو مدرسے کی ٹیم ہے
اس نے بھی ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی، عزت دی، اور بچوں کا اخلاق دیکھ کے ہم متاثر ہوئے، اور اس کے مد میں ہم نے سوچا تو یہ چھوٹا سا تحفہ قبلہ صاحب کو دیا جائے ویڈیو کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے دینی کاموں میں، مذہبی کاموں میں آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے جو آپ قبلہ سے تعاون کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، ہمت دیں گے، حوصلہ بڑھائیں گے، آپ کے بچے پڑھ پائیں گے، دنیا بھی آپ لوگوں کی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آپ لوگوں کی آباد ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک جوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرے والدین گناہ گار ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں ایسا کیا کام کروں جو ان کی مغفرت ہو جائے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کی قبروں پہ خصوصی اللہ کی رحمتیں آ جائیں، جنت کا باغ بن جائے اس کی قبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو پڑھو کسی اچھے استاد سے، اور اس پہ عمل کرو، دوسروں کو پڑھاؤ، آپ کے والدین کے اللہ گناہ معاف فرمائے گا۔ جب وہ بچہ گیا ایک استاد کے پاس اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھی، جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے والدین کو ہدیہ کیا تو خواب میں دیکھتا ہے میرے والدین کی قبر سے خدا کا عذاب ختم ہو گیا ہے اور اللہ کی رحمت آ گئی ہے اور جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ پوچھا میں نے اپنے والد سے تو یہ کس کی کرامت ہے؟ بولا بیٹا پہلے ہم عذاب قبر میں تھے، جب آپ استاد کے پاس گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا صحیح طریقے سے سیکھ لیا، اللہ نے اس بسم اللہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دنیا سے جاؤ بچوں کو